ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی شفاق فوج نے گزشتہ روز پلوامہ اور شوپیاں کے کئی دیہات کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی لی۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں نوجوانوں کی ایک تنظیم مزاحمتی یوتھ لیگ کی طرف سے معروف نوجوان رہنما شہید برہان وانی اور دیگر شہداء کی برسی کی مناسبت سے پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں، جس میں 8 جولائی کو سول کرفیو کی کال بھی دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں نے بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جموں کشمیر مسلم لیگ کے قائم مقام چیئرمین فاروق احمد توحیدی اور حریت رہنما جاوید احمد میر نے پارٹی کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین محمد یوسف اور جماعت اسلامی کے ترجمان ایڈوکیٹ زاہد علی پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد سے ہرگز روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے جواں سال رہنما شہید برہان وانی کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے اقدام کا مقصد مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے کشمیریوں کی شناخت چھیننا ہے۔ اس سلسلے میں قابض حکومت کشمیر میں 6000 بھارتی فوجیوں جبکہ جموں میں 7500 بھارتی فوجیوں اور مغربی پاکستان کے شرناتھیوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر چکی ہے۔ درستان نریندر مودی کے لداخ میں دورے کے موقع پر وادی گلوان سے 150 کلومیٹر دور بنائے گئے جعلی ہسپتال کا خود بھارتی میڈیا خوب مذاق بنا رہا ہے، جس میں ایک کانفرنس روم کو کسی بھی طبی عملے اور طبی آلات کے بغیر ہسپتال میں بدل دیا گیا، جہاں پر چین سے شکست کا دھبا دھونے اور بھارتی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش میں نریندر مودی جعلی مریضوں کے ساتھ تصویریں بناتے رہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ کشمیر کے سامنے ایک ایسا دشمن ہے جسے انسانیت کے ساتھ دور کا واسطہ تک نہیں۔ بھارتی برہمن سامراج دنیا کے تمام سامراجوں سے مختلف، ہوشیار، چالاک، مکر و عیار اور انسانیت کے ماتھے پر ایک ایسا دھبا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکمران وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس سے ان کا دشمن زیر ہو۔ کشمیری گزشتہ 72 برس سے بھارت کے ظالم، غاصب، قابض اور بدعہد حکمرانوں کا یہ سب کچھ سہتے آئے ہیں۔ کشمیری نوجوان کی مسلسل شہادتیں اور گرفتاریاں اور کشمیر کے مال و اسباب کے اختلاف نے بھارتی حکمرانوں کا دل نہیں بھرا، بلکہ ہندو انتہا پسند متعصب بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور اس کے حواری اب اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ان کا خصوصی ہدف کشمیر کے نوجوان پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، جو کشمیر کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں اور جو کسی بھی وقت بھارت کو ناخن چننے چبانے کے لیے میدان کارزار میں آ سکتے ہیں۔ اب بھارت ان نوجوانوں کو دین اسلام، دین اقدار اور روح جہاد سے دور کرنے کا ایک بہت ہی بھیانک منصوبہ بڑی تیزی کے ساتھ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں لاگو کرنے جا رہا ہے، اور وہ ہے شراب کا نشہ۔ شراب خانوں کے لائسنس اس تیزی کے ساتھ بانٹے جا رہے ہیں جیسے کوئی ریوڑیاں بانٹتا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ریاستی نوجوانوں کو مئی نوشی پر لگا کر تحریک آزادی کو کمزور کرنا ہے۔ ان حالات میں جبکہ ہمارے دشمن نے اپنا زہریلا تیر پھینکنے کی کوشش کی ہے، ریاستی نوجوانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس زہر سے دور رہیں اور دیگر نوجوانوں کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں اور منظم طریقے سے بھارت کے اس گھناونے منصوبے کو زمین بوس کریں، تاکہ بھارت کے اس زہر سے ہمارے نوجوان محفوظ ہوں اور بھارت کا یہ تیر بھی خطا ہو۔